سورۃ النساء آیت نمبر 43۔ آیہ مبارکہ کا ترجمہ مفہوم یہ ہے کہ اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو یا آئے تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے یا قربت کی ہو تم نے اپنی عورتوں سے، پھر نہ پاؤ تم پانی تو تم تیمم کرو، تم پاک مٹی سے تو مسح کرو تم اپنے منہ اور ہاتھوں کا۔ اس آیہ مبارکہ میں تیمم کا ذکر کیا گیا ہے۔ تیمم کسے کہتے ہیں، تیمم کے فرائض کتنے ہیں، تیمم کی سنتیں کتنی ہیں۔ نص قطعی سے تیمم کا حکم ثابت ہے، قرآن کی آیت ہے کہ اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو یا کسی حاجت سے یا قربت کی وجہ سے یا کسی انتہائی مجبوری کی وجہ سے پانی نہ پا سکو، حاصل نہ کر سکو تو پھر تیمم کرو۔ حدیث پاک میں حضرت امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں اس حدیث کو روایت فرمایا۔ اس حدیث کے راوی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان ساری باتوں میں سے ہم سب کو اور لوگوں پر جو فضیلت دی گئی ہے وہ 3 وجہ سے ہے، 3 باتوں کی وجہ سے ہے۔ پہلی بات، ہماری صفیں ملائکہ کی صفوں کی مثل کی گئی، پہلی وجہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے لیے روئے زمین مسجد بنا دی گئی۔ تیسری وجہ کہ جب ہم پانی نہ پائیں تو زمین کی خاک ہمارے لیے پاک کرنے والی بنا دی گئی۔ یہ 3 باتیں ہیں، 3 صفتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم سب کو باقی لوگوں پر فضیلت ہے۔ اور حدیث پاک میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ یہ حدیث حضرت امام ابو داؤد نے بھی اس کو روایت کیا اور حضرت امام ترمذی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پاک مٹی مسلمانوں کا وضو ہے۔ اگرچہ 10 برس پانی نہ پائے اور جب پانی پائے تو اپنے بدن کو پہنچائے، یعنی غسل و وضو کرے کہ یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ تیمم کے مسائل آپ سماعت فرمائیں جو انتہائی ضروری ہیں، جو بعض حضرات ان مسائل کو نہیں جانتے ان کے لیے ہے کہ جس کا وضو نہ ہو یا نہانے کی ضرورت ہو اور پانی پر قدرت نہ رکھتا ہو تو وضو اور غسل کی جگہ تیمم کرے۔ پانی نہ ہونے کی 10 صورتیں ہیں، علماء نے 10 صورتیں بیان کی پانی نہ ہونے کی۔ مسئلہ ہے کہ جس کا وضو نہ ہو یا نہانے کی ضرورت ہو اور پانی پر قدرت نہ رکھتا ہو تو وضو اور غسل کی جگہ تیمم کرے۔ پانی نہ ہونے کی 10 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ایسی بیماری کے وضو یا غسل سے اس کے زیادہ بیمار ہونے کا یا دیر میں اچھا ہونے کا اندیشہ ہو، خواہ یوں کہ اس نے آزمایا ہو کہ جب وہ وضو یا غسل کرتا ہو تو بیماری بڑھتی ہے، یا کسی حکیم حاذق جو ظاہراً فاسق نہ ہو اس نے اسے بتایا ہو کہ پانی استعمال کرے گا تو بیماری بڑھے گی، اس صورت میں تیمم کرنا جائز ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایسی جگہ کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ وہاں چاروں طرف 1 میل تک پانی نہیں ملتا، اس صورت میں بھی تیمم جائز ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اتنی سردی ہو کہ نہانے سے مر جانے یا شدید بیمار ہونے کا قوی اندیشہ ہو اور لحاف وغیرہ کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جسے نہانے کے بعد اوڑھنے، نہ ہی آگ ہو جسے تاپے تو تیمم جائز ہے اس صورت میں۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ دشمن کا خوف ہو کہ پانی دشمن کے قریب ہے تو خطرہ ہے، دشمن نے دیکھ لیا تو مار ڈالے گا یا مال چھین لے گا تو تیمم کرنا جائز ہے۔ اور پانچویں صورت یہ ہے کہ پانی تو ہے مگر اس کے حاصل کرنے کا اسباب نہیں،
مثلاً کنواں ہے مگر اس سے پانی نکالنے کے لیے ڈول رسی وغیرہ نہیں، تو اس صورت میں تیمم جائز ہے۔ اور چھٹی صورت یہ ہے کہ پیاس کا خوف ہے، یعنی اس کے پاس پانی موجود ہے مگر وضو یا غسل کرتا ہے تو پیاسا رہ جائے گا، تو اس صورت میں تیمم کرنا جائز ہے۔ ساتویں صورت یہ ہے کہ پانی تو موجود ہے لیکن بہت مہنگا ہے، اس جگہ قیمتاً ملتا ہو تو معمول کے مطابق اس جگہ کا پانی جو بھاؤ ہو اس سے کہیں زیادہ پانی مہنگا ہے، تو اس صورت میں تیمم جائز، اگر قیمت میں زیادہ مہنگا نہیں تو تیمم جائز نہیں۔ اور آٹھویں صورت یہ ہے کہ اگر کسی قافلے کے ساتھ سفر کر رہا ہے، پانی تلاش کرنے کی صورت میں یہ گمان ہے کہ قافلے سے بچھڑ جائے گا، تو اس صورت میں تیمم کرنا جائز۔ اور نویں صورت یہ ہے کہ گمان کہ وضو یا غسل کرنے میں عیدین کی نماز جاتی رہے گی تو تیمم جائز ہے، خواہ امام پڑھ کر فارغ ہو جائے یا زوال کا وقت آ جائے، دونوں صورتوں میں تیمم جائز ہے۔ اور 10ویں صورت یہ ہے کہ غیر ولی کو جنازہ فوت ہونے کا اندیشہ ہو تو تیمم جائز، ولی کے لیے نہیں، کیونکہ ولی کا تو لوگ انتظار کریں گے، غیر ولی کا نہیں کریں گے، اور لوگ ولی کی شرکت و اجازت کے بغیر پڑھ لی تو ولی دوبارہ پڑھ سکتا ہے۔ تو اس صورت میں یہ 10ویں صورت 10 صورتیں علماء نے بیان کیا کہ ان 10 صورتوں میں پانی نہ ہونے کی وجہ سے یا کسی مجبوری کی وجہ سے یا کسی خوف کی وجہ سے پانی تک نہیں پہنچ سکتا تو وہ تیمم کر لے تو تیمم جائز ہے۔ تیمم کے فرائض کتنی ہیں، کتنے فرائض ہیں تیمم کے؟ اہل علم جانتے ہیں کہ تیمم کے فرائض کتنی ہیں، سمجھدار لوگ بھی جانتے ہیں کہ تیمم کے فرائض کتنی ہے، جو نہیں جانتے ان کے لیے ہے۔ تیمم میں 3 فرض ہیں۔ پہلے نمبر پر نیت، تیمم کی نیت بھی فرض ہے۔ دوسرے نمبر پر سارے منہ پر ہاتھ پھیرنا۔ تیسرے نمبر پر دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت مسح کرنا۔ یہ 3 فرض ہیں۔ تیمم میں نیت کا ہونا ضروری ہے۔ بعض صرف 2 شمار کرتے ہیں کہ سارے منہ پر ہاتھ پھیرنا اور دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت مسح کرنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیت بھی فرض ہے۔ یہ 3 فرض ہیں تیمم کے، نیت بھی اور سارے منہ پر ہاتھ پھیرنا بھی اور دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت دھونا بھی، مسح کرنا۔ تیمم کی سنتیں کتنی ہیں؟ تیمم کی سنتیں علماء نے 10 بیان کی ہیں۔ پہلے نمبر پر بسم اللہ شریف پڑھنا بھی سنت، ہاتھوں کو زمین پر مارنا بھی سنت، انگلیاں کھلی ہوئی رکھنا بھی سنت، ہاتھوں کو جھاڑنا یعنی ایک ہاتھ کے انگوٹھے کی جڑ کو دوسرے ہاتھ کے انگوٹھے کی جڑ پر مارنا، نہ اس طرح کے تالی کی آواز نکلے، تو ہاتھ کو ایک دوسرے سے جھاڑنا ملانا یہ بھی سنت، زمین پر ہاتھ مار کر واپس لوٹا دینا یہ بھی سنت، پہلے منہ پھر ہاتھوں کا مسح کرنا سنت، دونوں کا مسح لگاتار کرنا پے در پے کرنا سنت، پہلے دائیں ہاتھ پھر بائیں کا مسح کرنا سنت، داڑھی کا خلال کرنا سنت، انگلیوں کا خلال کرنا جبکہ غبار نہ پہنچا ہو، مثلا پتھر وغیرہ سے تیمم کیا تو انگلیوں کا خلال فرض ہے۔ ہاتھوں کے مسح کرنے کا بہترین طریقہ بھی سماعت فرما لیں کہ ہاتھوں کے مسح کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے علاوہ 4 انگلیوں کا پیٹ دانے ہاتھ کی پشت پر رکھے اور انگلیوں کے سرے سے کونی تک لے جائے اور پھر وہاں سے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے داہنے کے پیٹ کو مس کرتا ہوا گٹ تک لائے اور بائیں انگوٹھے کے پیٹ سے دانے انگوٹھے کی پشت کا مسح کرے، یوں ہی دانے ہاتھ سے بائیں ہاتھ کا مسح کرے۔ اس کے علاوہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک دم پوری ہتھیلی اور انگلیوں کا مسح کر لیا
تب بھی تیمم ہو گیا، خواہ کونی سے انگلیوں کے سروں کی طرف آئے یا انگلیوں کے سروں سے کونی تک جائے، مگر پہلا طریقہ کونی سے انگلیوں کے سروں تک آنا یہ خلاف سنت ہے۔ اگر تین انگلیوں سے مسح کیا تو تیمم ہو گیا، اگر ایک انگلی سے یا دو انگلیوں سے تیمم کیا تو تیمم نہ ہوگا۔ تیمم ہونے کی صورت میں دوبارہ تیمم نہ کرے۔ وضو اور غسل کا تیمم ایک ہی طرح کا ہے، چاہے وہ تیمم وضو کا ہو چاہے وہ تیمم غسل کا ہو، دونوں صورتوں میں ایک ہی طرح کا تیمم ہے۔ ان چیزوں کا بیان ہے کہ جن چیزوں سے تیمم جائز ہے۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جن سے تیمم جائز ہے؟ ہر وہ جنس جو زمین سے ہے اس کے ساتھ تیمم جائز ہے، اور جو جنس زمین سے نہیں اس کے ساتھ تیمم جائز نہیں۔ جنس سے زمین کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو جلانے سے جل کر راکھ نہ ہو، نہ پگھلے، نہ نرم ہو، اس کے ساتھ تیمم جائز ہے، جیسے ریت، چونا، سرما، ہڑتال، گندھک، پتھر، زبرجد، فیروز، زمرد وغیرہ جواہر سے تیمم جائز ہے، اگرچہ ان پر غبار نہ ہو۔ اور ان چیزوں کا بیان جن چیزوں سے تیمم کرنا جائز نہیں، جن چیزوں سے تیمم کرنا جائز نہیں ان کا بیان، جو چیز آگ سے جل کر راکھ ہو جاتی ہو، جیسے لکڑی، گھاس وغیرہ، یا پگھل جاتی ہو یا نرم ہو جاتی ہو، جیسے سونا، چاندی، تانبا، پیتل، لوہا وغیرہ، ان سے تیمم جائز نہیں، کہ یا تو جلنے والی ہے یا پگھلنے والی ہے اور نرم ہونے والی ہے۔ دوسرے نمبر پر دھاتیں، سونا، چاندی وغیرہ زمین سے نکال کر پگھلا نہ گئی ہوں کہ ان پر مٹی کا اثر باقی ہے، مٹی کا اثر اس پر باقی ہے، تو اس سے تیمم جائز ہے، ورنہ نہیں۔ اسی طرح مشک، عنبر، کافور، لوبان سے تیمم جائز نہیں۔ راکھ، سونے، چاندی اور فولاد وغیرہ کی کشتیوں سے بھی تیمم جائز نہیں۔ موتی اور سیپ سے تیمم جائز نہیں۔ جو نمک پانی سے بنتا ہے اس سے تیمم جائز نہیں۔ جو کان سے نکلتا ہے اس سے تیمم جائز ہے۔ اب ان چیزوں کا بیان جن سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے، جن چیزوں سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے، یاد رکھیے ناقض وضو ناقض تیمم ہے، یعنی جو چیزیں وضو کو توڑ دیتی ہیں وہ تیمم کو بھی توڑ دیتی ہیں، اور ان پر ایک زیادہ یہ کہ پانی پر استعمال کی قدرت بھی تیمم کو توڑ دیتی ہے، تو یہ چیزیں تیمم کے توڑنے کا ذریعہ ہیں۔